لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بوالحبیب۔ محترم سامعین کرام، بڑی مدت کے بعد آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف ملا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو ان حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس میں ذکر شہداء کربلا الحمدللہ اس وقت سے ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں جب ہمارے علاقے میں علماء کرام کا نام و نشان تک نہیں تھا، کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کے باوجود بھی ہم ذکر شہداء کربلا کرتے آئے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ برائی اب آ گئی، دنیا ترقی کر رہی ہے اور ہم لوگ بجائے ترقی کے تنزلی کے شکار ہو رہے ہیں، اور ذکر حسین سنتے تو ہیں لیکن اپنی زندگی کو حسینی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ امام حسین کی یہ جو جنگ ہے، کبھی کبھی سوچتے ہیں تو مجبور ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کس سے جنگ کر رہے تھے۔ آج ہم یزید کو لعن طعن اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے امام حسین کو شہید کیا، لیکن کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے کہ امام حسین نے یزید سے جنگ کیوں کیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے تو ہماری زندگی بدل جاتی۔ یزید سے نفرت اس لیے نہیں ہے، یزید کے اندر برائیاں تھیں، یزید سے نفرت صرف اس لیے کہ امام حسین کو شہید کیا، اور اگر شہید نہیں کرتے یا امام حسین ان سے جو نفرت کرتے تھے یا ان سے بیعت نہیں کی، کیا وجہ ہے؟ عموماً آپ شعراء کرام سے ہم جیسے خطباء سے بھی سنتے ہیں کہ دین کو امام حسین نے بچایا ہے۔ آج ملٹی میڈیا کے دور ہے، گمراہی اس قدر آ رہی ہے کہ آج ہمارے اسٹیجوں تک وہ گمراہی آئی ہے۔ گھر تو گھر تو گھر ہے، گھر تو گھر ہے، اسٹیجوں تک گمراہی آ گئی۔ عقیدے پہ بھی حملہ کیا جا رہا ہے، اعمال پہ تو پہلے سے حملہ ہے۔ تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ پہلے عقیدہ بھی سدھاریں کہ ہم امام حسین کا ذکر کرتے کیوں ہیں، اور اگر آپ لوگ دل جمعی سے سنیں گے تو انشاءاللہ چند باتیں رکھیں گے آپ کے سامنے، سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ بڑی دنوں کے بعد میں تقریر کر رہا ہوں۔ حضرت بھائی صاحب جب فون کیے تھے تو بولا حضرت خالی ہیں، ہم بلا کبھی بھرے ہی نہیں رہتے، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ دوبارہ پھر فون کیا تو میرا کلیجہ دھک دھک کر رہا تھا، اکثر و بیشتر دوبارہ فون کرتا مجھے کینسل کرنے کے لیے کہ حضرت پروگرام کینسل ہو گیا۔ پروگرام نہیں، مطلب آپ کینسل ہو گئے۔
اس لیے ختم ہو گیا وہ مطلب یہ جوش جذبہ جو تقریر کرنے کا تھا پہلے. اب اسی طرح سے باتیں کرتے ہیں جہاں بیٹھ جاتے ہیں، جیسے گاؤں محلہ میں میلاد کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں تو بیٹھ کے چند باتیں پیش کر دیتے ہیں. تو آج انشاءاللہ اسی انداز میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کریں گے کہ ہم ذکر حسین کیوں کرتے ہیں، قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھیں گے. اور مشہور زمانہ شعر ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ حسین. اس شعر میں کہا ہے کہ امام حسین لا الہ کی بنیاد ہے، یوں سمجھیے اسلام کی بنیاد ہے. اور آج میڈیا کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ اسلام کو امام حسین نے نہیں بچایا. ہزاروں تقریریں مل جائیں گے آپ کو، اور اپنے بیگانے سب بجا رہے ہیں. اب بالخصوص ہم نوجوان نسل سے کہیں گے جو یہ میڈیا استعمال کرتے ہیں، موبائل کا آج کل زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں صرف امام حسین کا کوئی نام سن لیے تو وہ ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں. اب شیعہ کا ہے یا اہل سنت کا ہے، کچھ اہل سنت ہیں تو وہ بھی یہ ہے کہ امام حسین کے آڑ میں صحابہ اکرام کے خلاف بغض پھیلا رہے ہیں. دیکھیے یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کا متفقہ موقف ہے کہ نفس صحابیت میں تمام صحابہ کرام برابر ہیں. سمجھ میں نہیں آیا؟ ایک اور جملہ بولتا ہے، نفس نبوت میں تمام انبیاء کرام برابر ہیں. نفس رسالت میں تمام رسول اعظام برابر ہیں. اس میں کوئی شخص اگر فرق کرنے کی کوشش کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب قرآن پاک کے اندر حکم آیا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا. سورہ بقرہ کی آخری آیت، آخری سے پہلی والی آیت، جو دو آیت عرش کے خزانے میں سے جو آئے ان میں سے پہلی آیت ہے. اب تو یہاں سمجھ میں آ گئی بات. تو نفس صحابہ میں چاہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت امیر معاویہ برابر ہیں. فضائل میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جو ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہ بعد الانبیاء کیوں کہتے ہیں؟ کہ بھی آپ نے غور کیا ہے انبیاء اکرام پہلے ہی گزر چکے ہیں، پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یاد رکھیں بعد میں دوبارہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے. اگر مطلقاً کہہ دیں گے تو پھر نبوت سے افضل صحابیت ہو جائے گی، جو کہ کیا ہے یہ کفر ہے. اس لیے کہتے ہیں کیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق.